دل کا معاملہ قسط نمبر 7۔ 2 دن اور 2 راتیں ان دونوں کو اظہار ثانی کی چکی میں پیستا رہا، لیکن دونوں انکار پر قائم رہے۔ نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے گئے، لیکن وہ نہ ماننے میں انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، اور ہو سکتا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ قتل انہوں نے ہی کیا ہے۔ صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ دونوں نے مل کر کیا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک نے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اقبالی بیان نہ دیے تو مقدمہ کس لائن سے تیار کروں گا، اور کیسی کیسی شہادت کی ضرورت پڑے گی تاکہ عدالت میں جا کر مقدمہ ناکام نہ ہو جائے۔ تیسرا دن تھا اور وقت 11 بجے کے بعد کا تھا۔ تھانے کے احاطے میں سروری داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے 4 آدمی ایک چارپائی اٹھائے ہوئے تھے اور چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ پیچھے 2 یا 3 اور آدمی تھے اور ان کے پیچھے جمعدار چلا آ رہا تھا۔ سروری بازو پھیلائے عورتوں کی طرح ماتم کرتی آ رہی تھی۔ مجھے یہ نظارہ دفتر میں بیٹھے کھڑکی میں سے نظر آیا تو میں بڑی تیزی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ان لوگوں نے چارپائی برآمدے میں رکھی تو میں نے دیکھا کہ اس پر ایک نخیز لڑکی لیٹی ہوئی تھی اور بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ تو میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ وہ مری ہوئی نہیں تھی بلکہ زندہ تھی۔ وہ سانس لے رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ضرب کا نشان تھا۔ یہ لاٹھی یا موٹے ڈنڈے کی ضرب معلوم ہوتی تھی۔ سروری چیخ چلا رہی تھی، باپ نے بیٹی کو مار ڈالا ہے، یہ دیکھو بیٹی کو اس باپ نے مار ڈالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سینہ کوبی بھی کرتی تھی۔ وہ ماتمی کیفیت میں بھی تھی اور غصے کی کیفیت میں بھی۔ اس کا جمعدار خاوند چارپائی کے پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ASI کو بلا کر کہا کہ لڑکی کو فوراً ہسپتال لے جائے۔ مضروب لڑکی کو اس طرح ہسپتال بھجوانا قاعدے قانون کے بالکل خلاف تھا۔ پولیس کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ میں لڑکی کے جسم کا معائنہ کر کے ساری چوٹیں لکھتا اور باقاعدہ کاغذات تیار کر کے لڑکی کو ہسپتال بھجواتا، لیکن میں نے سروری کی چیخو پکار سے اور جمعدار کی وہاں موجودگی سے محسوس کر لیا تھا کہ یہ گھریلو معاملہ ہے اور باپ نے بیٹی کو زد و کوب کیا ہوگا اور مجھے یہ باقاعدہ کیس نہیں بنانا چاہیے۔ میں پہلے میاں بیوی کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ میں دونوں کو دفتر میں لے گیا اور دروازہ بند کر کے انہیں بٹھایا۔ سروری نے اور ہی زیادہ چیخو پکار شروع کر دی اور اب وہ خامد کو کوس بھی رہی تھی۔ خامد بالکل ہی خاموش بے بسی کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سروری کو گرج کر ڈانٹا اور کہا کہ وہ چپ نہیں ہوگی تو میں اسے حوالات میں بند کر دوں گا۔ تب وہ چپ ہوئی۔ آپ میرے گاؤں میں تفتیش کر کے آئے ہیں؟ جمعدار نے بڑے تحمل سے بات شروع کی۔ آپ کو سارے حالات کا پتہ چل گیا ہے اور میرے گھر کے حالات کا بھی۔ آپ کے ساتھ میری بڑی لمبی باتیں ہوئی تھیں۔ میں اس عورت کو راہ راست پر نہیں لا سکا، نہ کوئی اور لا سکے گا۔ اسے اللہ کے سوا کوئی بھی عقل و ہوش میں نہیں لا سکتا، لیکن میری برداشت سے باہر ہے کہ میری اولاد بھی اسی کے راستے پر چل پڑے۔ صرف اس عورت کی وجہ سے میری نوجوان بیٹی کا تعلق اس مرے ہوئے مردود چودھری کے بیٹے کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ یہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ یہ بہت خوش ہوئی کہ میری بیٹی اس آدمی کے بیٹے کے ساتھ جا ملی ہے جس کے ساتھ یہ طلاق لے کر شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو الگ بٹھا کر بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ وہ ماں کے راستے سے واپس آ جائے اور اس لڑکے کے ساتھ تعلق توڑ دے۔ بیٹی نے تو کوئی مجھے اچھا یا برا جواب نہ دیا، لیکن میری نصیحت کا اس پر کوئی اثر بھی نہ ہوا۔ آج صبح میرے ایک دوست نے بتایا کہ میری بیٹی کھیتوں سے پرے منصور کے پاس بیٹھی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ میں اسی وقت اس طرف چل پڑا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا کوئی بچہ غلط راستے پر چلتا ہے تو اسے روکو، اگر نہیں مانتا تو سختی کرو، پھر بھی نہ مانو تو اسے جسمانی سزا دو۔ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ میں بہت تیز چلتا اس طرف گیا۔ میری بیٹی اس طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے منصور کو دوسری طرف جاتے دیکھا۔ جا کر بیٹی کا بازو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ وہ منصور سے ملنے آئی تھی۔ بیٹی نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا کہ ہاں، میں اسی سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اسے گھر لا کر بہت مارا پیٹا۔ اس کے ماتھے پر جو چوٹ ہے وہ اس طرح آئی ہے کہ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے گھمایا تو اس کا ماتھا دیوار کے ساتھ جا لگا اور یہ ضرب نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ مر جاتی تو میں اس کی لاش اٹھا کر خود تھانے آ جاتا۔ اس بیوی نے باہر نکل کر ایسی چیخو پکار کی کہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب اسے منع کر رہے تھے کہ اسے اپنے باپ نے مارا پیٹا ہے اور وہ نہ خود تھانے چڑھے نہ نوجوان بیٹی کو ذلیل کرائے، لیکن یہ عورت چڑیلوں کی طرح چیختی چلاتی رہی۔ میں نے 4 آدمیوں سے کہا کہ چارپائی اٹھاؤ اور شہر چلو۔ اس طرح میری بیٹی غشی کی حالت میں آپ تک پہنچی ہے۔ آگے آپ کے اختیار میں ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں یا جو بھی کارروائی کریں، مجھے قبول ہے۔ میں نے سروری سے پوچھا کہ وہ جمعدار صاحب کے بیان کو صحیح سمجھتی ہے یا غلط؟ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو بتا دے۔ سروری نے بات غصے سے کی، لیکن یہ کہہ دیا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کی اسی بات پر میں اس پر برس پڑا اور شرم دلانے کے لیے کچھ بیہودہ باتیں بھی کہہ ڈالیں، یہاں تک کہہ گزرا کہ اپنے اس یار کا انجام دیکھو، اللہ سے ڈرو، تمہارا انجام اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ بے غیرت عورت، میں نے کہا، کیا تم اس معزز اور نیک خامد کو سزا دلوانا چاہتی ہو؟ کیا تم یہ امید لے کر یہاں آئی ہو کہ میں انہیں حوالات میں بند کر دوں گا؟
قانون انگریز کا ہے، لیکن اس قانون نے مجھے بھی کچھ اختیار دیے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ میں ہندو یا عیسائی یا سکھ نہیں، میں مسلمان ہوں اور ایک مسلمان گھر کی عزت برباد نہیں ہونے دوں گا۔ سروری تو بڑی ہی ڈھیٹ عورت تھی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس نے سر جھکا لیا تھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے آنسو مقتول کے غم میں نکلے تھے یا ندامت کے آنسو تھے۔ میں نے اسے بخش دیا ہے، جمعہ دار نے کہا، اپنے گھر کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ کے ہاں انصاف ہے، بے انصافی نہیں۔ ان دونوں کو تو میں نے لگام ڈال لی، لیکن ان کی بیٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے مر جانے کا بھی امکان تھا۔ مجھے ہسپتال جانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں کسی کانسٹیبل کو بھی بھیج کر لڑکی کی رپورٹ اور حالت معلوم کر سکتا تھا، لیکن بہتر سمجھا کہ ان دونوں کو ساتھ لے کر میں خود ہی جاؤں۔ دونوں کو ساتھ لیا اور میں ہسپتال جا پہنچا۔ ہسپتال کا انچارج ایک ہندو ڈاکٹر راج کپور تھا۔ اس دور میں ہسپتالوں میں ذرا سا بھی رش نہیں ہوتا تھا، وارڈ تقریباً خالی پڑے رہتے تھے۔ خالص غذا اور صاف ستھری فضا کی بدولت لوگوں کی صحت ٹھیک ٹھاک رہتی تھی۔ میں نے لڑکی کے متعلق ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہوش میں آ گئی ہے اور اسے اندرونی ضربیں لگی ہیں جو خطرناک معلوم نہیں ہوتیں۔ میں نے اسے بتایا کہ لڑکی کو دراصل اپنے باپ نے مارا پیٹا ہے اور یہ پولیس کیس نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سے یہ عرض کی کہ اس لڑکی کی طرف ذرا ذاتی توجہ دیتا رہے۔ مجھے ایک شک ہے، ڈاکٹر نے کہا، لڑکی کے سر پر چوٹ آئی ہے، معلوم ہوتا ہے اس نے دماغ پر بھی اثر کیا ہے۔ لڑکی شاید 2 دن تک بات نہ کر سکے، اور اگر اس نے بات کی بھی تو وہ بے ربط سی بات ہوگی۔ بہرحال تشویش والی بات نہیں، جلد ہی نارمل ہو جائے گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے پولیس کا کیس بنایا ہی نہیں تھا، اور لڑکی کے ہوش میں آ جانے سے یہ کیس پولیس کا کیس نہیں بن سکتا تھا۔ میں سرخرو ہو گیا۔ جمعہ دار اور سروری سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا خیال رکھیں، اور میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ ذاتی طور پر بچی کو دیکھتا رہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اب جس نے بھی بچی کے ساتھ رہنا ہے رہے، میری طرف سے وہ آزاد ہیں۔ میں تھانے کے دوسرے کاموں کے علاوہ قتل کی تفتیش میں لگا رہا۔ وعدہ معاف گوا اور اس کا ساتھی ابھی تک انکار پر قائم تھے۔ میں نے انہیں دیکھا تو وہ بہت ہی بری حالت میں تھے، اور دونوں نے یہ حرکت کی کہ میرے پاؤں میں سر رکھ دیے۔ میں نے سوچا کہ جتنی اذیت انہوں نے برداشت کی ہے وہ کہ پیشہ ور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ یہ بے گناہ ہیں۔ پہلے روز گاؤں میں انہوں نے جو بیان دیے تھے، میں نے اکیلے بیٹھ کر ان پر غور کیا تو ایک بات میرے ذہن میں اٹک گئی۔ وہ یہ تھی کہ قاتل یہی ہوتے اور مقتول کے ساتھ ان کی عداوت ہوتی کہ ان کا مال ہضم کر گیا تھا، تو یہ دونوں ایک تھانے دار کو نہ بتاتے کہ انہوں نے مال مقتول کے ہاں رکھا تھا، اور انہوں نے کوئی پردہ تو رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ سوچ کر میرے ذہن میں یہ یقین کہ یہی قاتل ہیں پھر شک میں بدل گیا۔ میں نے ان پر تشدد رکوا دیا اور تھانے میں پابند رکھا۔ انہیں ایسا تاثر نہ دیا کہ میں انہیں بے گناہ سمجھنے لگا ہوں، انہیں مشتبہ ہی بنائے رکھا۔ جمعہ دار اور سروری کی بیٹی فرخندہ کو ہسپتال میں داخل ہوئے 4 یا 5واں روز تھا۔ جمعہ دار میرے پاس آیا اور بتایا کہ لڑکی ہوش میں ہے اور اب اٹھتی بھی اور تھوڑا سا چلتی بھی ہے، لیکن وہ کسی کو پہچانتی نہیں اور جو باتیں کرتی ہے وہ کچھ بے معنی سی ہوتی ہیں۔ جمعہ دار کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک بار پھر ڈاکٹر سے ملوں اور سفارش کر دوں کہ وہ بچی کے دماغ کو نارمل کر دے۔ میں 1-2 کام نپٹا کر ہسپتال گیا اور ڈاکٹر سے ملا۔ ڈاکٹر نے پوری تسلی دی اور یقین کے ساتھ کہا کہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر نارمل حالت میں نہیں، کیونکہ دماغ پر شدید چوٹ پڑی ہے۔ یہ وہ چوٹ تھی جو میں نے لڑکی کی پیشانی پر دیکھی تھی، اور جمعہ دار نے بتایا تھا کہ لڑکی کا ماتھا دیوار کے ساتھ بہت زور سے لگا تھا۔ میں لڑکی کو دیکھنے کے لیے وارڈ میں چلا گیا۔ اس وقت سروری اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ میں نے فرخندہ کے بیڈ کے پاس جا کر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور پیٹھ تکیے کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ خاصی بہتر ہو گئی ہے، لیکن وہ باپ کو بھی نہیں پہچانتی تھی، اور جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے دھیان ہی نہ دیا کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، فرخندہ نے جواب دیا۔ تم بھی ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ہیں، اور منصور سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ اور باتیں شروع کر دی جن میں کوئی ربط نہیں تھا، اور وہ ایک ہی لہجے اور ٹون میں بولتی جا رہی تھی۔ منصور کا نام بار بار لیتی تھی۔ جمعہ دار معلوم نہیں کیوں وارڈ سے نکلا اور برآمدے میں جا کر کھڑا ہوا۔ میں نے ویسے ہی فرخندہ سے کہا کہ وہ منصور کو کیوں بار بار یاد کرتی ہے، تو پھر کیا میں تمہیں یاد کیا کروں؟ اس نے کہا، کیا تم نے اپنے باپ کا گلا گھونٹا ہے؟ اس بات سے میں بڑی شدت سے چونکا اور پھر منصور کا نام لے کر لڑکی سے کہا کہ کون ہے جو اپنے باپ کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ ایسا بہادر صرف منصور ہے۔ فرخندہ نے ٹون بدلے بغیر کہا، میرے پیچھے اس نے اپنے باپ کو مار ڈالا ہے۔ میں نے اسے مختلف سوالوں کے ذریعے کریدنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بڑی بے ربط باتیں شروع کر دی تھیں۔ میں وہاں سے اٹھا اور جمعہ دار سے کہا کہ میں مصروف ہوں اور اب جاتا ہوں۔
اور وہاں سے ڈاکٹر کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ سنا ہے اور میں نے 1-2 کیس دیکھے بھی تھے کہ دماغ پر شدید چوٹ پڑے تو آدمی کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے عزیزوں کو بھی نہیں پہچانتا، لیکن یہ لڑکی اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتی اور باتیں بظاہر بے ربط اور بے معنی سی کرتی ہے، لیکن اس لڑکے کو ٹھیک یاد کرتی ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہے اور شادی بھی اسی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کے ذہن سے منصور بھی نکل جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کیس بالکل مختلف ہے۔ اس نے یہ بات یوں سمجھائی کہ اس لڑکی کے دماغ کو اتنی شدید چوٹ نہیں پڑی کہ یادداشت بالکل ہی کھو بیٹھتی، بلکہ چوٹ اس طرح پڑی ہے کہ یادداشت متاثر ہوئی ہے لیکن اس کا ذہن لاشعور متاثر نہیں ہوا۔ یوں کہہ لیں کہ منصور کے ساتھ اس لڑکی کی دلی وابستگی ہے، اس لیے یہ لڑکا اس کے ذہن لاشعور میں اتنا گہرا اترا ہوا ہے کہ یہ چوٹ اسے نہیں نکال سکی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ 2 یا 3 اور گزریں گے تو یہ لڑکی دماغی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے بالکل نارمل ہو جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر کو یاد دلایا کہ چند دن پہلے اس نے ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا، مقتول کو گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ یہ لڑکا منصور اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر کو مختصر پس منظر سنایا کہ بتایا کہ میں نے ڈاکٹر کہ منصور اور فرخندہ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن مقتول نہیں مان رہا تھا۔ یہ سارا پس منظر سنا کر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اب فرخندہ اسی دماغی اب نارمل حالت میں کہہ رہی ہے کہ منصور نے اپنے باپ کو گلا گھونٹ کر مار دیا تھا، تو کیا یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یہ لڑکی دماغی چوٹ کی وجہ سے بے ربط باتیں کر رہی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے ذہن لاشعور میں گہرا اترا ہوا ہے، اس لیے لاشعوری طور پر اس کی زبان پر اس کا نام آ جاتا ہے، لیکن یہ سمجھنے کا شعور کھو بیٹھی ہے کہ اس لڑکے کی کون سی بات ہے جو زبان پر لانی ہے اور کون سی بات پردے میں رکھنی ہے۔ یہ سچ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے منصور ہی نے اپنے باپ کو قتل کیا ہو۔ اس نے اس لڑکی کو بڑے فخر سے بتایا ہوگا کہ اس نے اپنے باپ کو ہی مار ڈالا ہے جو ان کی شادی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ قتل اس قدر سنگین واقعہ یا فعل ہے جو اس کمسن لڑکی کے ذہن لاشعور میں اتر گیا اور اب اپنے آپ زبان پر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ ساری تھیوری بڑی اچھی طرح سمجھائی تھی اور کچھ میڈیکل اصطلاحیں بھی بول دی تھیں جو میں سمجھ گیا تھا۔ میں بھاگم بھاگ تھانے پہنچا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سائیکل پکڑے اور مقتول کے گاؤں جا کر اس کے بیٹے منصور کو ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل اسی وقت روانہ ہو گیا۔ وہ منصور کے ساتھ 3 گھنٹوں سے کچھ زیادہ وقت بعد واپس آیا۔ اس نے مجھے الگ کر کے بتایا کہ منصور تو آ ہی نہیں رہا تھا اور منتیں کرتا تھا کہ اسے تھانے نہ لے جایا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تفتیش کے سلسلے میں کچھ پوچھنا ہے۔ منصور نے ہیڈ کانسٹیبل کو رشوت دے کر کہا کہ تھانے دار کو کہہ دینا کہ وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے، وہ واپس آئے گا تو گھر والے اسے تھانے بھیج دیں گے۔ یہ بات سن کر میرا شک پکا ہو گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فرخندہ کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ منصور جب میرے سامنے آ بیٹھا تو اس کا چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا اور جب میں نے اسے خیر خیریت پوچھی تو اس کے منہ سے یہ بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ آخر نادان عمر کا نوجوان تھا، اس قسم کے رد عمل سے وہ ثابت کر رہا تھا کہ ملزم ہے۔ دیکھ منصور، میں نے بڑے پیار سے کہا، میں حیران ہوں کہ تم جیسا مضبوط دل والا نوجوان اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ تم نے ذیلدار سے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں اپنے باپ کا گلا گھونٹ دوں گا، پھر تم نے فرخندہ کی ماں سروری سے بھی یہی الفاظ کہے تھے۔ نہیں 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 جی نہیں، میں نے کہا۔ منصور نے وویلا مچا دیا، لیکن اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور وہ ہکلا رہا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا، خدا کی قسم مجھے گھر جانے دیں، میں گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ میں اس کی وہ کیفیت جو ہوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ چند الفاظ بطور نمونہ لکھ دیے ہیں، لیکن آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ اس کی حالت کتنی بگڑ گئی تھی اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا جیسے بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہا ہو۔ مجھے یاد آیا کہ اسے جب میں نے گاؤں میں اپنے پاس بٹھایا تھا تو بھی اس کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ میں نے اسے کہا یہ تو بڑا ہی کمزور دل اور ڈرپوک لڑکا ہے۔ اب خیال آیا کہ اس کے ذہن اور دل پر باپ کا قتل سوار تھا جس کا ملزم یہ خود تھا۔ اب تو اس نے کوئی شک ہی نہیں رہنے دیا تھا۔ منصور بھائی، میں نے اٹھ کر اس کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، مجھے صاف صاف بتا دو کہ اپنے باپ کو تم نے گلا گھونٹ کر مارا ہے تو میں تمہاری نوجوانی کو دیکھتے ہوئے تمہیں بچا لوں گا۔ ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، آپ کا کیا اعتبار؟ میں کہہ دوں کہ باپ کو میں نے قتل کیا ہے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ مجھے حوالات میں بند کر دیں گے، پھر مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ میرے سامنے تو وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ میں نے اپنے انداز سے اسے اپنے اثر میں لینا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تو وہ یک لخت پھٹ پڑا۔ ہاں ہاں، باپ کو میں نے گلا گھونٹ کر مارا ہے، اس نے ایسی حالت میں کہا جیسے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو۔ جاؤ کر لو جو میرے خلاف کرنا ہے، میں نے کہا تھا کہ اس باپ کا گلا گھونٹ دوں گا۔
اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے میں نے کم و بیش 1.5 گھنٹہ صرف کر ڈالا۔ اسے جھوٹیاں تسلیاں دیں، حوصلہ مضبوط کیا اور جھوٹا وعدہ کیا کہ اسے بری کروا لوں گا۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا، اس کا بیان یہاں سنانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر آپ نے میری کہانی توجہ سے پڑھی ہے تو آپ جان گئے ہوں گے کہ اس نوجوان کے پاس قتل کا بڑا ٹھیک ٹھاک جواز موجود تھا۔ فرخندہ جیسی کمسن اور حسین لڑکی کے ساتھ اسے محبت تھی اور باپ اسے شادی نہیں کرنے دے رہا تھا، بلکہ اسے باپ نے مارا پیٹا بھی تھا۔ باپ کے خلاف نفرت اس وجہ سے بھی تھی کہ اس کی ماں کو اس عمر میں آ کر اجاڑ رہا تھا اور اس کی جگہ ایک بدکار عورت کو گھر لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا رد عمل تو شدید ہونا ہی تھا، لیکن عمر ایسی تھی کہ عقل پر جذبات غالب آ گئے تھے۔ قتل سے 2 دن پہلے باپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، گالیاں دیں اور بہت بے عزتی کی تھی۔ قتل کی رات مقتول اپنے باغ والے مکان میں جا سویا۔ منصور رات کو وہاں جا پہنچا، دروازہ کھلا تھا۔ منصور اندر چلا گیا۔ مقتول کی پگڑی چارپائی پر تکیے کے قریب رکھی تھی۔ منصور نے پگڑی سوئے ہوئے باپ کے گلے میں ڈال دی، گانٹھ دی اور اس قدر زور لگایا کہ پگڑی پھانسی کا پھندا بن گئی اور مقتول ختم ہو گیا۔ میری یہ تفتیشی کہانی تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میری جو کاروائیاں تھیں وہ مقدمے کی تیاری اور شہادت کی فراہمی تھی، جس میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے مقدمہ تیار کر لیا اور 7-8 مہینے مقدمہ چلا اور منصور کو عمر قید سنا دی گئی۔ اس کی اپیل ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ سیشن کورٹ نے جب منصور کو عمر قید سنا دی تھی اور ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی تھی، اس وقت ایک دن جمعہ دار مجھے ملنے تھانے میں آیا۔ وہ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کی اطلاع گئی تھی کہ اسے لقوہ ہو گیا ہے۔ جمعرات جمعہ دار 7-8 دنوں کی چھٹی لے کر پہنچا۔ اس نے بتایا کہ سروری کا منہ نمایاں طور پر ٹیڑھا ہو گیا ہے اور اس کا اثر بائیں بازو میں بھی چلا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اب سروری بکاریوں کی طرح معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ باقی عمر اس کی غلامی میں گزارے گی۔ جمعہ دار اب سروری کو اور بچوں کو ساتھ لے جا رہا تھا اور وہاں اس کا علاج CMH میں کرانا تھا۔ ملک صاحب، جمعہ دار نے کہا، میں نے بیوی کو صرف ایک بات سمجھائی ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ جو بھی دل کا معاملہ ہوتا ہے اسے اپنا اور اپنے دل کا معاملہ ہی نہ سمجھو۔ ہر معاملہ اللہ کا ہوتا ہے اور فیصلہ اور انصاف وہی کرتا ہے۔ میں نے اس کی بیٹی فرخندہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو سمجھو ختم ہی ہو گئی ہے۔ اسے TB ہو گئی تھی اور اس زمانے میں TB لا علاج مرض تھا۔